بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. انتہائی رنگ و علم اور یہاں تو نہیں خدمت میں آج حاضر ہوں. یقیناً کل عاشور کا دن تھا اور جو عظیم فاجعہ اور حادثہ رونما ہوا وہ اگرچہ ہماری قوم کے لیے کوئی نیا نہیں تھا، لیکن بہرحال انتہا سے زیادہ روز سانحہ تھا جو ہمیں ایک مرتبہ پھر کربلا کی طرف متوجہ کر رہا ہے. کربلا ہمارے وجود میں سموئی ہوئی ہے اور یہ نعرہ ہمیشہ ہمارے پیش نظر ہے. کل یوم عاشوراء و کل ارض کربلا. ہر دن عاشور ہے اور ہر سرزمین کربلا ہے. اور امام مظلوم کے جتنے ماتمدار ہیں، جتنے عزادار ہیں، جتنے چاہنے والے ہیں، جتنے حسین کا غم منانے والے ہیں، یہ سب کے سب انصار حسینی ہیں، ناصران امام مظلوم. اس میں مبالغے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حقیقت پر مبنی چند کلمات اور چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. عزیزان محترم، اس بات کو یاد رکھیے اور اس حقیقت کو ذہن میں محفوظ رکھیے کہ کل جو یہ سانحہ یہاں پیش آیا ہے یہ پہلا سانحہ نہیں ہے. ظلم و بربریت کا اور تشدد و جارحیت کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جو اس سرزمین پر اور آپ کے اس محلے میں رونما ہوا. میں اپنے بچپن سے سنتا چلا آ رہا ہوں. بزرگوں نے بھی سابق کے واقعات بیان کیے ہیں اور نسلاً بعد نسلیں ہم سب کے اس غم میں، اس حادثے کے رد عمل کے طور پہ آپ کے ساتھ شریک ہوں. عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی یہ حرکت کی ہے، یہ کام کیا ہے، حقیقتاً وہ کام ایک منظم سازش کے تحت ہوا ہے. اچانک اور اتفاقیہ کوئی واقعہ نہیں. جب راستے طے ہیں اور مشخص کر دیا گیا ہے، اس سلسلے میں سپریم کورٹ کا آرڈر بھی موجود ہے اور اسٹے بھی موجود ہے. دوسرے بھی قوانین جو عمومیت رکھتے ہیں امن اور امان کو برقرار رکھنے کے سلسلے میں، وہ بھی اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن اس کے باوجود ایک فرقے کے گروہ کے کچھ لوگ تعزیے لا کے رکھتے ہیں اور اس راستے سے عبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہزاروں ہزار کی تعداد میں اتنا بڑا مجمع اکٹھا ہوتا ہے اور پتھر برسایا جاتا ہے، سنگ بارانی کی جاتی ہے. عزیزان محترم، انہیں یہ خبر نہیں، یہ اطلاع نہیں کہ ہم مختصر سی تعداد میں تھے، لیکن یہ سب کے سب جن پر پتھر برسائے جا رہے تھے یہ کربلا والے. عاشور کا دن تھا. عاشور کے دن فاطمہ کے لال پہ پتھر کن لوگوں نے برسائے تھے. یقیناً ظاہری طور پہ وہ بھی اپنے مسلمان کہتے ہیں، ان کے بھی پیشانی پہ سجدے کا نشان تھا، ان کے یہاں بھی نماز پڑھنے والے دکھائی دیتے تھے، لیکن حقیقتاً اسلام سے ان کا کوئی واسطہ نہیں تھا، کوئی تعلق نہیں تھا، اسلام سے ان کا کوئی ربط نہیں تھا. یہ سب کے سب
مشرکین کے، کفار کے اور دشمنان اہل بیت کے گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔ چنانچہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کل یہ کام کیا، تعزیے لا کے رکھے اور اس کے بعد انہوں نے پتھر برسائے، عزاداران امام مظلوم کو اپنی جارحیت کا، اپنے ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا۔ حقیقتاً انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، انہوں نے اپنے چہروں سے نقاب الٹ دیے، انہوں نے اپنے چہروں کو پہچروا دیا ہے۔ ہم اس بنارس میں لگاتار علماء اہل سنت کے ساتھ مسلسل اس کوشش میں ہیں کہ شہر میں امن و امان کا اور اتحاد کا ماحول قائم رہے، تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ رہیں۔ یقیناً مسلمانوں سے ہمارا اتحاد کا نعرہ ہے، لیکن منافقین سے اتحاد کا کوئی نعرہ نہیں، دشمنان اہل بیت سے اتحاد کا کوئی نعرہ نہیں ہے۔ یہ لوگ چاہے اپنے کاندھے پہ تعزیہ رکھ کے لائیں اور چاہے امام حسین کا نام اپنی زبان پہ لیں، حقیقتاً انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا ہے کہ یہ یزیدی ہیں، یہ ابن زیاد کے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، جو ہمارے ساتھ کے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ شمر کے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن ہمیں دل آزردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اندر کربلا کا جوش اور کربلا والوں کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ ہم صرف ماتم نہیں کرتے ہیں، صرف یا حسین زبان سے نہیں کہتے ہیں، بلکہ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی رفتار سے، اپنی گفتار سے، اپنے رہن سہن سے، ہر اعتبار سے زمانے کو حسینی بنتا دیکھنا ہے۔ امام مظلوم کا پیغام ہے کہ ہمیں ظلم کے سامنے کبھی سر نہیں جھکانا ہے، چاہے ظلم ایک فرد کی جانب سے ہو یا ایک گروہ کی جانب سے ہو یا ایک حکومت اور وقت کی سب سے بڑی طاقت کی جانب سے ہو، ہمیں ظلم کے سامنے نہ کبھی جھکنا ہے، نہ کبھی سر جھکانا ہے۔ کل جو حادثہ پیش آیا اس میں جو افسوسناک ترین بات کی وہ یہ کہ شہر کی انتظامیہ اس نے پولیس کے ایک دستے کو معین کیا تھا جو جلوس میں امن و امان کو برقرار رکھے۔ وہ صرف تماشا دیکھنے کے لیے پولیس والے نہیں بھیجے جاتے ہیں، اس لیے نہیں بھیجے جاتے ہیں کہ وہ یہاں آئیں اور کھا کے کھڑے ہو کے صرف کھینیاں کھائیں، چائے پئیں اور پھر واپس چلے جائیں۔ نہیں، ان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کسی گروہ کی طرف سے، کسی پارٹی کی طرف سے، کسی دوسرے سیاسی گروہ کی طرف سے اس طرح کی کوشش کی جا رہی ہو، چاہے وہ مذہبی ہو، کل کا جو واقعہ پیش آیا یہ حقیقتاً سیاسی نوعیت کا بھی ہے، مذہبی نوعیت کا بھی ہے، سماجی نوعیت کا بھی ہے، تو اس میں ان کا فریضہ ہے، پولیس والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ خاموش تماشائی بن کے نہ دیکھیں، بلکہ جو زیادتی کر رہے ہیں، جو ظلم ڈھا رہے ہیں، جو فتنہ و فساد برپا کر رہے ہیں، جو شہر کے امن و امان کو برباد کرنا چاہتے ہیں، جو نہتے عوام پہ پتھر برسا رہے ہیں، ان کے خلاف ایکشن لیں، ان کے خلاف کارروائی کریں۔ فوری طور پہ ان کی ذمہ داری تھی کہ فورس کو مدد کے لیے بلایا جاتا، لیکن فورس کافی تاخیر سے آئی۔ یہ بھی اسی سازش کا ایک، میں نے عرض کیا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ منظم سازش کا نتیجہ ہے، اور چونکہ انتظامیہ نے، پولیس والوں نے اس سلسلے میں خاموشی اختیار کی، تو یہ خاموشی حقیقتاً خاموشی نہیں ہے بلکہ اس شدت پسند اور ظالم گروہ کا ساتھ دینا ہے۔ یہ کیوں ساتھ دے رہے ہیں، ان سے کیا فائدہ ہے، ان سے مالی فائدہ ان کو حاصل ہو رہا ہے، سیاسی فائدہ حاصل ہو رہا ہے یا کسی اور طرح کا فائدہ ہے، یہ جانیں۔ لیکن حقیقتاً بغیر فائدے کے خاموش رہنے کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میں شہر کی انتظامیہ سے اور ملک کے اعلیٰ حکام سے اور اپنے اس صوبے کے تمام حکام اور وزراء سے اس بات کا مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ فوراً پولیس کے اس گروہ کے خلاف فوری طور پر ایکشن لیا جائے، اس لیے کہ یہ خاموش تماشائی بنے رہے۔ بلکہ جب انہوں نے دیکھا، میں نے اس چیز کو ابھی اس میں دیکھا ویڈیو میں، جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہماری طرف رخ ہو رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زخمی ہو جائیں، تو انہوں نے بھی بھگدڑ مچا دیا، بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں انتظامیہ، اس کو کہتے ہیں پولیس والے۔ عزیزان محترم، پولیس والوں نے کھل کے ان کا ساتھ دیا ہے، ہم ان کی مذمت
اور ان سب کی برطرفی کا مطالبہ کرتے ہیں. اور یہ سارے کے سارے دشمنان اعلیٰ اور دشمنان شیعت اور دشمنان امام مظلوم، یہ سب کے سب جو یزیدی شکل میں تھے پہچانے گئے ہیں، ان سب کے خلاف کارروائی کی جائے، ان سب کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے. اس لیے کہ یہ واقعہ روز آنا جو رونما ہوتا جا رہا ہے، اب ہمارے جذبات بیدار ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب ہم خاموشی سے گھروں میں بیٹھ کر تماشائی بنے نہیں رہیں گے. اب کربلا ہمیں آواز دے رہی ہے. امام مظلوم کا استغاثہ فضا میں آج بھی گونج رہا ہے. امام کی آواز فضا میں موجود ہے. حل من ناصر ینصرنی، حل من مغیث یغیثنی، حل من ذاکر یذب عنہ. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. آواز بلند ہے سلوات. امام کی آواز استغاثہ فضا میں گونج رہی ہے. ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ ہے کوئی میری نصرت کرنے والا؟ عزیزان محترم، امام کا یہ استغاثہ فضا میں گونج رہا اور آج بھی ہمارے کانوں میں پہنچ رہا ہے. لہذا ہمیں صرف رسمی طور پہ لبیک یا حسین نہیں کہنا ہے، بلکہ اپنے پورے وجود سے، دل کی گہرائی سے لبیک یا حسین کہنا ہے. اس طرح سے لبیک یا حسین کہنا ہے کہ یہ آواز ظالموں کے محلوں کو بھی ہلا کے رکھ دے اور یہ آواز زمین پہ بلند ہو، آسمان تک جائے. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. حیدری یقین رکھیے کہ آپ اپنی پیشانیوں پر امام حسین کے نام کی کالی پٹی باندھ کر لبیک یا حسین کے نعرے کے ساتھ نکلیں گے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، آپ کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. اور انشاءاللہ اس جھگڑے میں، اس فساد میں، جس کی بنیاد بہت پہلے رکھی گئی تھی اور ہر دوسرے تیسرے سال یہ تازہ ہوتا جا رہا ہے، آخری کامیابی آپ کو ملنے والی ہے. آخری کامیابی آپ کو حاصل ہونے والی ہے. لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں تمام ان لوگوں سے کہ جو تخت حکومت پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور امن و آشتی کی بات کرتے ہیں، انصاف پسندی کی بات کرتے ہیں، حقوق بشر کی بات کرتے ہیں، ان سب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جتنے کے جتنے افراد زخمی ہوئے ہیں ان سب کا مالی تعاون کیا جائے اور ان کے دشمنوں کو گرفتار کیا جائے. اس لیے کہ یہ کسی ایک کو نقصان پہنچانے نہیں آئے تھے بلکہ پورے مشن کو نقصان پہنچانے آئے تھے. اور پوری ہمارے مذہب کے اوپر انہوں نے حملہ کیا تھا، ہمارے دین پر حملہ کیا تھا اور ہم اس چیز کو کسی بھی قیمت پہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. چنانچہ تمام مجرمین کو ایک ایک کر کے گرفتار کیا جائے اور جب تک گرفتار نہیں کیا جاتا ہمارا احتجاج جاری رہے گا. اور اسی احتجاج کے طور پر آج کی مجلس اعضاء اور کل کی مجلس اعضاء ملتوی رکھی گئی ہے اور یہ سلسلہ مزید بھی آگے بڑھ سکتا ہے. لہذا دشمن اس کو ہلکے میں نہ لے. دشمن نہ صرف ہلکے میں لے بلکہ شہر کی انتظامیہ بھی اس چیز کو معمولی اور ہلکے میں نہ لے، اس کو سطحی نظر سے نہ دیکھے. انشاءاللہ ہمارا احتجاج بڑھتا رہے گا اور یہ احتجاج اپنے تمام مطالبے منفع کے رہے گا. اور ہم نہ بندوق سے ڈرتے ہیں نہ تیر و تبر سے ڈرتے ہیں، پتھر سے ڈرنا تو دور کی بات ہے. پھر ہم نعرہ بلند کرتے ہیں لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کی حفاظت کرنے والے خود امام مظلوم ہیں. آپ کی حفاظت جناب عباس کریں گے اس لیے کہ ان کے پرچم کی بھی کل اہانت کی گئی ہے. آپ کی حفاظت جناب علی اکبر کریں گے، آپ کی حفاظت جناب قاسم کریں گے، آپ کی حفاظت شہداء کربلا کریں گے. لہذا آپ کی حفاظت کے سلسلے میں بالکل بے پرواہ ہو جائیں اور اپنے فریضے کو انجام دیں. آپ کی علماء
جو یہاں پہ موجود ہیں، یہ مولانا ہمارے پاس کھڑے ہوئے ہیں، مولانا فیروز صاحب قبلہ اور مولانا مہدی رضا صاحب قبلہ، مولانا ظاہر صاحب قبلہ اور مولانا ظہیر صاحب قبلہ، جو آپ ہی کے محلے میں قیام رکھتے ہیں۔ چنانچہ ہمیشہ جب بھی کوئی قدم اٹھائیے، جب بھی کوئی اقدام کیجیے، اپنی طرف سے نہیں، امن و امان کے سلسلے میں کبھی کوئی ایسا پوائنٹ نہ دیجیے کہ ہم کو گناہگار کہا جائے، مجرم کہا جائے اور ہم کو قصوروار ٹھہرایا جائے۔ لہذا ہمیشہ علماء کے مشورے سے، علماء کے حکم سے جو باتیں پہلے سے طے ہوں اس کے مطابق اقدام کیجیے اور عمل کیجیے۔ اتحاد کا ثبوت پیش کیجیے۔ دوسی پورے میں کم سے کم مومنین اور پورے شہر بنارس میں سب کے سب ایک پلیٹفارم پہ یکجا ہو جائیں اور ایک پلیٹفارم پہ یکجا ہو کے متحدہ طور پہ جب تک ہم اقدام نہیں کریں گے انشاءاللہ اس وقت تک کامیابی ہمارا مقدر نہیں بنے گی۔ میں انشاءاللہ یہاں پہ غلط میں نے استعمال کیا، واپس لیتا ہوں، انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر بنے گی اس وقت جب ہم متحد ہوں گے، اور انشاءاللہ اسی صورت سے ہم پھر نعرہ لگاتے ہیں لبیک یا حسین، 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 حیدری یا علی، نعرہ سلوات، ختم کر رہا ہوں، دل برداشتہ نہ ہوں۔ کل کی مجلس اور آج کی مجلس احتجاج کے طور پہ ملتوی رکھی گئی ہے، لیکن ہم ذکر اہل بیت کے شرف سے نہ محروم رہے ہیں، نہ محروم ہیں اور نہ محروم رہیں گے۔ لہٰذا میں آپ کی خدمت میں یہ اس آیت کی تلاوت کرتا ہوں جس کی برابر نماز جمعہ میں بھی تلاوت ہوتی رہی ہے اور دوسری جگہوں پہ بھی۔ اسے سنیے گا اور امام کی خدمت میں اپنے امام کو پکاریے گا، امام کی خدمت میں کل کے روز عاشورہ کا قرصہ بھی دیجیے گا اور اپنے دکھ درد کو بھی اپنے دل میں رکھ کے امام کی خدمت میں پیش کیجیے گا۔ آپ کے زمانے کا امام آپ کا مددگار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔